بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اس فورم پر اور دوسرے فورمز پر بھی جن کا نام محترم طارق چوہان صاحب ہے. تو طارق چوہان صاحب کے ساتھ جو ہلکی پھلکی سی گفتگو آج ہم کریں گے اس کا عنوان ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے عقائد میں رد و بدل اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا اصلاحی پروگرام یا ایجنڈا، یا دوسری صورت میں یوں کہہ لیجیے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو تجدیدی کام کرنے کے لیے مبعوث ہوئی ہے وہ کیا ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے ڈسکس کریں گے. تجدید کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جہاں پر بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے، جہاں بگاڑ نہ ہو وہاں تجدید کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس پروگرام کو ہم کنڈکٹ کریں گے. میں ویلکم کرتا ہوں محترم طارق چوہان صاحب کو، اور میرا نام ڈاکٹر مقصود احمد ہے. تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم طارق صاحب. ہم شروع کرتے ہیں. جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے بانی عبدالغفار جمبا صاحب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے پہلے مجدد ہیں، یعنی کہ جماعت احمدیہ جو ہے اس کے 100 سال کے بعد جو پہلا مجدد نمودار ہوا، جو مبعوث ہوا، وہ جمبا صاحب ہے، جو ان کا دعویٰ ہے. اب میں یہاں سے ظاہر ہے جب مجدد ہے تو پھر تجدید کی تو ضرورت پڑتی ہے، اور اگر تجدید کا کام نہ ہو تو مجدد بھی پھر نہیں آئے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتب میں مجددین کا بہت زور دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا زور پچھلے جو ہے اسکالرز اور جو علماء اور محدثین اور محققین اور ابدال گزرے انہوں نے مل کر بھی اتنا زور نہ دیا ہو جتنا مرزا صاحب نے دیا ہے. تو میں اور مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں ان احادیث کو اجاگر کرتے ہیں کہ جی حدیث مجددین کے مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. تو ہم نے اس موضوع پر ہم بحث کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجدد آتے رہیں گے، تجدید ہوتی رہے گی، تو وہ کیا کارنامے ہیں یا وہ کیا بگاڑ ہیں جو گزشتہ خلفاء نے پیدا کیے جن کی تجدید کی ضرورت ہوئی. تو اس پر ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ تجدید کی جو ہے اہم پہلو جو جمبا صاحب لے کر آئے ہیں وہ کیا ہیں. صرف مجھے تھوڑا سا آؤٹ لائن اس پہ کر دیجیے تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. ڈاکٹر مقصود صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی. آپ نے تمہید ہی ایک بہت ہی اہم بات سے آپ نے باندھی ہے اس پروگرام کی، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آتا ہے جیسے کہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلم موعود ہیں، مسیح ابن مریم ہیں اور مجدد 15ویں صدی ہجری ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ کیا کوئی ایسی گمراہی پیدا ہو گئی ہے؟ کیا دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی یہودی صفت لوگ پیدا ہو گئے ہیں جس کے لیے ایک مسیح ابن مریم کی ضرورت تھی، دین کے تجدید کی ضرورت تھی اور ایک اصلاح کرنے والے کی ضرورت تھی؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی مسئلے کو نہیں بھیجا کرتا اگر اس کی شدید ضرورت نہ ہو. اور چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور وہ ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھنا اس نے اپنے ذمے خود ہی کر لیا ہے، اور یہ اس کا اپنی مخلوق پر بہت بڑا رحمت کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے تمام حالات پیدا کر دیے، جیسا کہ زمین کو ہموار بنایا اور اس میں وہ تمام چیزیں پیدا فرما دیں جو انسان کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ضروری تھی. اور ہوا اور پانی ہمارے لیے یہاں پہ موجود ہے ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے.
لیکن انسان کا جسم صرف ایک جسم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی موجود ہے. تو خالق و مالک کا کام پورا ہو نہیں سکتا تھا اگر جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام نہ کیا جاتا. روحانی ترقی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ جب انسان اس طرح کا شعور کو پہنچ گیا ترقی کرتے ہوئے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتا, تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور قرآن مجید میں جیسا کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک جاری رہے گا, اگرچہ کہ ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ منکرین ہوتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے. حالات اس طرح کے پیدا ہوتے رہیں گے کہ مومنین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنین کو اس حال میں چھوڑ دے جب تک خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے. تو اب جب جنبا صاحب عبدالغفار جنبا علیہ السلام تشریف لائے ہیں مبعوث ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی گمراہی پیدا ہو چکی تھی. بات ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خاتم الخلفاء ہیں, ان کا ایک خاص مقام ہے, اور انہوں نے 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, اور ان کو مسیح ابن مریم کا بھی نام دیا گیا اور تمام باقی انبیاء کے نام بھی دیے گئے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ان کو کہا گیا, اور ان کا آنا ہی ایسے ہی تھا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. اور اصل میں جتنے بھی مجددین وہ خلفاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں, ہر مجدد کا آنا ایسے ہوتا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ تشریف لانا, کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں, ان کے خلیفہ ہوتے ہیں. وقت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بعثت کے فوراً بعد ہی ان کی وفات کے بعد حکیم نور الدین صاحب بنے خلیفہ, لیکن جب وہ فوت ہوئے 1914 میں تو اس وقت ہی جماعت میں بگاڑ شروع ہو گیا, اور جیسا کہ سب جانتے ہیں 2 حصے ہو گئے, ایک لاہوری جماعت بن گئی اور ایک قادیانی جماعت بن گئی. اور قادیانی جماعت کے سربراہ جو تھے وہ مرزا محمود صاحب تھے, جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بڑے بیٹے بھی تھے. اور اس کے بعد انہوں نے بنتے ہی مختلف طریقے سے اس جماعت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کی. اول تو ان کا بننا بھی جو تھا وہ رسالہ الوصیت میں لکھے گئے قاعدہ کے مطابق نہیں تھا. تو شروع سے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے ایک مرزا خاندان کی گدی چلانا چاہتے ہیں, اور اس خاندانی گدی کو قیامت تک چلانے کے لیے کچھ رکاوٹیں تھیں. سب سے پہلی یہ رکاوٹ یہ تھی کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے, میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں, آئندہ بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ قیامت تک ہے. اور یہ مجدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے, کوئی اس کو کمیٹی نہیں بناتی. تو اس تعلیم کا انکار کرنا بہت ضروری تھا مرزا محمود صاحب کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والے خلیفوں کے لیے, کیونکہ اگر وہ یہ بات مان لیتے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی, اصل میں تو یہ بات آیت استخلاف کے مطابق ہے اور حدیث مجددین کے مطابق ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. تو سب سے پہلے انکار اس کا کیا گیا کہ یہ مجددین کا سلسلہ بند ہے. جماعت احمدیہ میں سب سے پہلا بگاڑ یہ ہوا. اچھا, یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب لے کر آئے تھے, تعلیمات جو لے کر آئے تھے, وہ تو اصل میں اسلامی تعلیمات ہی تھیں, کوئی الگ تو چیز نہیں تھی. یعنی کہ مرزا صاحب کوئی ایسی شریعت نہیں لے کر آئے تھے, نہ وہی کوئی نئی تعلیمات لے کر آئے تھے, بلکہ وہ تو صرف اور صرف پرانی تعلیمات سے اوپر سے گرد صاف کرنے کے لیے آئے تھے. تو جب انہیں گرد صاف کر دی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے 1908 میں,
تو اس کے بعد یہ بگاڑ جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیا بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ اس میں تھوڑا سا مجھے مختصر کلپس میں یہ بتائیے کہ پہلے بگاڑ کیا، کس طرح جو ہے سب سے پہلا بگاڑ کیا تھا، پھر وہ آگے کیسے بڑھے اور ان خلفاء نے اس کو کیسے جو ہے اس کی ان بگاڑ کی آبیاری کی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت سے، سورہ نساء کی آیت 70 ہے، جس میں وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انبیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، لیکن شرط اب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو پھر انبیاء آتے رہیں گے، نبوت کا انعام مومنین کو ملتا رہے گا، ساتھ صدیق شہید آتے رہیں گے، تو اس چیز کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ دو بڑی چیزیں تھیں جس کا جماعت احمدیہ نے انکار کر دیا تاکہ اپنی خاندانی مرزائی گدی کو چلا سکے۔ میں نے بتایا سب سے پہلا بگاڑ تو یہی تھا کہ مرزا محمود صاحب نے 1914 میں خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ جو انجمن جس کو وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، اس کو انہوں نے توڑ دیا، کیونکہ اسے توڑے بغیر وہ خلافت پہ قبضہ نہیں تھے کر سکتے۔ اور 1914 سے ہی انہوں نے پیشگوئی مسلم موت پر قبضہ کرنے کا بھی سوچ لیا، اور انہوں نے اپنے مریدین کو یہ کہنا شروع کر دیا۔ 1914 میں جو انہوں نے پہلی مجلس شورا کی، اس میں کسی کو انہوں نے تیار کیا جس نے یہ مضمون پڑھا کہ مرزا محمود صاحب بھی پیشگوئی مسلم موت کے مستحق ہیں۔ تو سب سے پہلا قبضہ انہوں نے یہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ پہلے تو وہ مجددین کے آنے کے وہ بھی حامی تھے مرزا محمود صاحب، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اپنی کتابوں میں انہوں نے مجددین کے سلسلہ کا انکار کر دیا، پھر نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ مرزا محمود صاحب نے یہ بھی کہا ہے، اپنی کتب میں لکھا ہے کہ اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ نبوت کا انکار کیا جائے تو میں پھر بھی انکار نہیں کہوں گا، میں کہوں گا نبی آ سکتے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن یہ والی تعلیمات جو تھی یہ مرزا خاندان کی گدی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ مجددین کا انکار، نبوت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار۔ تو سب سے بڑی یہ جو خرابی ان میں پیدا ہوئی یہ تھی کہ خاندانی مرزا خاندان کی گدی کو چلانے کے لیے، مرزا خاندان کی عیاشیوں کو بغیر رکاوٹ کے چلانے کے لیے ان کو یہ ضروری تھا کہ یہ قرآنی تعلیمات کا انکار کریں، کیونکہ یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے۔ آیت استخلاف میں جو خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مجددین میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کا سلسلہ کا وعدہ دیا ہے آیت استخلاف کی روشنی میں، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ مرزا صاحب کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے اس کو کھول کر بیان کیا اور حدیث مجددین کو اپنی صداقت کی پہلی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ لیکن مرزا خاندان کے لیے ضروری تھا کہ ان تعلیمات کا انکار کیا جاتا تاکہ وہ اپنے مرزا خاندان کی گدی چلا سکیں۔ جی، آپ کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ یعنی کہ جو احمدیوں کی منزل تھی وہ تو پیشن کوئی مسلم موت میں جس وجود کا وعدہ تھا اس کا انتظار کرنا تھا، قدرت ثانیہ کے ظہور کا انتظار کرنا تھا، اس کے لیے دعائیں کرنی تھی۔ اور خلیفہ ثانی نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ہائی جیک کر لیا اور خود وہ مسلم موت بن بیٹھے، اور اس کے علاوہ جو ہے قدرت ثانیہ کا جو ہے ایک بورڈ وہاں پر لگا دیا گیا قادیان میں 1914 کے بعد، جس میں لکھا ہوا کہ مقام ہے ظہور قدرت ثانیہ، یعنی کہ خلافت کو ہی قدرت ثانیہ قرار دے دیا۔ اچھا، اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلیفہ ثانی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور اس معاملے کو آگے چلتے رہے، جماعت آگے چلتی رہی، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے 52 سالہ دور حکومت میں جماعت احمدیہ کو کھڑا کر دیا اور جماعت احمدیہ جو ہے اتنی ترقی کر گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ خبر بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو 1886 میں ہی دے دی گئی تھی کہ ان کی جو جماعت ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہوگی، اسی لیے مسلم موت کی ان کو پیشگوئی دی گئی نا، ایک ذکی غلام کی۔
جس نے قبروں میں جو دبے پڑے تھے ان کو باہر نکالنا تھا، اور اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کی، مجرموں کی راہ دائر کرنی تھی۔ تو اسی وقت سے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق پتہ تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ بگڑ جائے گی، ان کی اپنی قوم۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں لکھ رہے ہیں انجام آتم میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا، بس اسی دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا، اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے۔ پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جبکہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ انجام آتم صفحہ 223-224۔ اس اقتباس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلے سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ کیا ہونا ہے آگے، اور انہوں نے صاف یہ لکھا کہ یہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو پہلی خصلت اس خاندان کی کیا تھی؟ مرزا خاندان کی، یہ دنیا دار لوگ تھے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا دار تھے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ دنیا دار تھے، اور دین سے ان کو کوئی شغف نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ایک پاکیزگی کی طرف مائل کر کے ان کو وہ خاتم الخلفاء کا ٹائٹل دے دیا، لیکن ان کی قوم وہ وہی گندی قوم تھی، وہ گندا خاندان تھا جس میں یہ ہیرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چمکا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہی گندی خصلتیں، جاہلوں کی عادت، خدا کے ایام کو فراموش کرنا، اللہ رسول کی تکذیب کرنے کی طرف انہوں نے چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ صاف فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا، کیونکہ غلب میں انہوں نے بڑھ جانا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ بس ہماری مرزائی خلافت ہی سب کچھ ہے، ہماری کمیٹی جو بنائی ہے مرزا محمود نے وہی خلیفہ بنا کے بھیجے گی، خدا کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے کی۔ طارق چوہان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ایک سوال بھی کسی نے بھیجا تھا برہان الدین ظفر صاحب کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس خاندان کے لیے یہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے خلافت قائم رکھیں اور مرزا صاحب کی تعلیمات کو پھیلاتے رہیں، تو کسی دوسرے شخص کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے خلافت قائم رکھنے کے لیے اس خاندان کو جو مقرر کو جو ہے آؤٹ سورس کر دیا، ٹھیکے پہ دے دیا۔ تو آپ کا اس سلسلے میں کیا تبصرہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر نازل کرے گا، اور اللہ کا امر کیسے نازل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے پھر ہدایت دے کر، تاکہ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے لیے ایک راستہ بن جائے اور وہ اس غلاظت اور خباثت سے نکل جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو خبر دی تھی بالکل اسی طرح ہوا، اور جب یہ خباثت اور جاہلیت اور گندی خصلتوں میں بڑھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مسلم موعود مسیح ابن مریم و مجدد 15ویں صدی ہجری کے حیثیت میں مبعوث فرمایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسانوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ہدایت دیتا ہے، بھیجتا ہے، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ اور یہی قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پھر وہ ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوتے اور گمراہیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ والی جو بات ہے نا، یہ صرف یہ مرزائیوں میں یہ بیماری پیدا نہیں ہوئی، یہ بہت پرانی بیماری ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس اب کسی نے نہیں آنا، اب ہماری بدماشی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ کیا ہم اپنی ہدایت کا سلسلہ تمہارے لیے بند کر دیں گے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو؟ خدا تعالیٰ تو ہدایت بھیجتا رہے گا، کوئی اس کے رستوں کو بند کرتا ہے تو کرتا رہے،
لیکن خدا تعالیٰ کا رستے، اس کے انعامات کبھی بند نہیں ہوں گے ان کے لیے جو اپنے آپ کو اس قابل کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کی یہ آیت 125 ہے، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں ویسا ہی کلام نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا تھا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے انہیں باوجہ اس کے وہ نبی کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ضرور ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت مسیح السلام کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا کنبہ ایک بار پھر فساد کی طرف لوٹ آئے گا، تو ہم ایک آڈیو ایک لیک ہوئی ہے، اور میں اس کو لیک تو نہیں کہوں گا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لیک نہیں، بلکہ یہ آڈیو جو ہے پبلک پہ لائی گئی ہے، اور اس کی لانے والی جو خاتون ہیں وہ خود ایک خاندان مسیح کی ایک بہت ہی سینسیبل خاتون ہیں جو مرزا طاہر احمد کی نواسی ہیں، اور ان کو اپنے باپ کے اوپر بڑا فخر ہے۔ ان کی آڈیو سے لگتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ مرزا مسرور صاحب کو کہ میرے تایا نے یہ خلط آپ کو عطا کی ہے، تو وہ مرزا مسرور صاحب آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ تو مسیح موعود کی نے دی ہے مجھے وغیرہ۔ تو آپ اس اور پھر آپ اس آڈیو لیک کو شاید آپ نے سنا ہو، تو جماعت احمدیہ میں تو عام احمدی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم جو ہیں ہماری خلافت جو ہے، جیسے وہ برہان الدین صاحب نے کہا کہ جی یہ تو خدا کی طرف سے جو ہے ایک مقرر کردہ ہے، خدا نے جو ہے چن لیا ہے اس خاندان کو خلافت قائم کرنے کے لیے، اور خلیفہ خدا بناتا ہے، اور یہ سارے نعرے جو ہم بچپن سے لگاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے نانا نے یہ خلط آپ کو عطا کی تھی، یہ مت بھولیے گا حضور صاحب۔ اور پھر وہ ایک اور جگہ پر وہ کہتی ہیں کہ 101 بندے کی وجہ سے 130 سال کی ہماری محنت جو ہے وہ برباد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک بندہ وہ جو غالباً جو ناظر اصلاح و ارشاد کی جو حرکات کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک بندہ کی وجہ سے ہماری 130 سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے، کچھ کریں، آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تو آپ نے اس سلسلے میں تھوڑا سا تبصرہ کیجئے گا، ذرا مختصر کیجئے گا تاکہ ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، جو علیم و خبیر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے، کیونکہ وہ تمام مصلحتوں سے واقف ہے، اور انسانوں کی ہدایت کس طریقے سے آپٹیمل طریقے سے ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہی اعتراض مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مخالفین نے کیا کہ بھئی سید خاندان کو چھوڑ کر یہ مرزا خاندان میں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کر دیا؟ تو اس وجہ سے کہ سید خاندان کے لوگ بھی اسی طرح گند اور خباثت اور جاہلیت میں پڑ گئے تھے جس طرح مرزا خاندان کے پڑ گئے، اور سید خاندان کو ریجیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء ایک مرزا خاندان میں سے پیدا کیا، ایک مغل کو بنا دیا فارسی خاندان میں سے، اور پھر اس کے بعد جب فارسی خاندان کے لوگوں نے وہی جاہلیت اور بدماشیاں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ریجیکٹ کر کے ایک اور قوم میں اس کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ وہ اپنی رسالت کو رکھے۔ تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا مبعوث ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان مرزا خاندان کے بڑے بڑے ترہ بازوں کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے بزرگ سمجھتے ہو، تو یہ دیکھو میں اس شخص کو جو تمہارے خیال میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کو میں اپنی طرف سے مبعوث کرتا ہوں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مرزا خاندان والے کہتے جی ہمارا مرزا خاندان کوئی اسپیشل خاندان ہے، خدا تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی خاندان فیورٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی معیار رکھا ہے، تقویٰ، اور تقویٰ کس کے پاس ہے وہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دلوں کی حالت کو لطیف و خبیر خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ذریت میں سے بھی نبیوں کو پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا ضرور کروں گا لیکن ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس ذریت میں اگر ظالم ہوں گے تو وہ کیسے خدا تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اور یہ مرزا خاندان کے گندے لوگ
جو جنسی بے راہ روی میں اتنے زیادہ گھس چکے ہیں، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ہو سکے تھے؟ یہ ہمارے سامنے یہ آج یہ آڈیو آئی ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح کی یہ غلاظت ان لوگوں میں پھیل رہی ہے. اور اس کی شروع کرنے والے مرزا محمود صاحب تھے، جن کو ربوہ کا راسپوٹین کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ. ایک تو کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ، جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی فیڈ چل رہا ہے کہ غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو، کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے کہ یہ ظلم مجھ پہ ہوا، اس کا مداوع کیجیے. باقی یہ قرآن اور حدیث اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا سب کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق کہتا ہے نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آگے بھی کوئی پیشرفت نہیں کی. تو میں تو نہیں کر سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو. سوال یہ ہے ظلم ہو خلا ہو، گواہی دینی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ ندا طاہر صاحبہ کی اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد میرے ذہن میں مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک شعر آ گیا. آپ فرماتے ہیں بساط دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشے، جہان نو کے اوپر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا، بدل رہا ہے نظام کہنا. دیکھیے جماعت احمدیہ کے اندر سب سے بڑا فسادی جو فساد کی جو مشین ہے وہ نظام جماعت احمدیہ ہے. یہ وہ فساد کی مشین ہے جس کے آگے خلیفہ بھی بے بس ہے. اسی کلپ کے اندر لیک آڈیو کے اندر ندا صاحبہ جو ہیں اس کو مافیا قرار دیتی ہیں. اس نظام کا مافیا وہی کہہ سکتا ہے جو اس کا رکن ہو اور اس کے اندر وہ کام کرتا رہا ہو. اب یہاں پر جو مرزا طاہر احمد فرما گئے ہیں جہاں نو کے اوپر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا، یہ انہی کے نظام کے بدلنے کے دن آ گئے ہیں. انہی کا نظام جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس نے جو بیچارہ عام احمدی کو کیا دے گا. اس نظام کے تلے، اس خلافت کے تلے اور اس خاندان مسیح کے تلے تو ان کی اپنی عورتیں محفوظ نہیں ہیں. جس جماعت کے اندر، جس نظام کے اندر، جس خاندان مسیح کے اندر جس کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بقول برہان الدین ظفر صاحب کے قیامت تک انہی میں سے خلیفہ چنے جائیں گے، ان کے گھروں کی عورتیں ان کے مردوں سے محفوظ نہیں ہیں. تو طاہر چوہان صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا بانی جو تھا وہ مرزا محمود تھا، تو میں چاہوں گا آپ تھوڑے سے ہمیں مزید جو ہے اس میں ایکسٹینڈ کریں. جی یہ جو آڈیو ہے یہ ظاہر وہی کرتی ہے بات کہ یہ جو مرزا محمود صاحب نے ایک نوجوان کو جب خلیفہ بنا دیا گیا اور مطلق العنان بنا دیا گیا، ساری پاور اس کو دے دی گئی، اور وہ پھر ایک جنسی بے روی کا ایک مطلب بھیڑیا تھا جو وہ بن گیا، اور پھر یہ کھیل کھیلا گیا. جیسے کہ یہ ایک شہر صدوم ایک کتاب تھی، اس میں بہت خوبصورت طریقے سے مرزا محمود صاحب کی جو حرکات تھی اس کا کلئی کھولی گئی ہے. جیسے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قادیانی خلافت کی نیلی فلموں میں مرزا محمود ہمیشہ ہی ایک ایسا ہیرو رہا ہے جس کے ساتھ کسی ولن نے ٹکر لینے کی جسارت نہیں کی.
ان پر جنسی بے اعتدالی کا سب سے پہلا الزام 1905 میں لگا اور اس الزام ثابت ہونے کے باوجود 4 گواہوں کا سہارا لے کر شبہ کا فائدہ دے کر ملزم کو بچا لیا گیا۔ 1914 میں جب گدی نشینی کے لیے جنگ اقتدار چھڑی تو دہلی کی محلاتی سازشوں کے ماہرین نے ایک مذہبی جماعت کی سربراہی کے لیے 22 سال کے ایک ایسے چھوکرے کو منتخب کر لیا جس میں پیر کا بیٹا ہونے کے علاوہ کوئی خصوصیت موجود نہ تھی۔ ایسا برخود غلط اور کندہ نہ تراش قسم کا آدمی عمر کے ہجانی دور میں ایک ایسے منصب پر فائز ہوا جسے بظاہر ایک تقدس حاصل تھا۔ مرزا محمود نے تقدس کے اس کٹہرے کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتے ہوئے جنسی عصیان کا وہ ہولناک ڈرامہ کھیلا کہ علامان الحفیظ۔ تو ندا طاہر صاحبہ جو مرزا طاہر صاحب کی نواسی ہیں اور جو بتا رہی ہے کہ 1 سال کی عمر سے ان کے ساتھ یہ جنسی بے اعتدالیاں اور ان کا استحصال کیا جا رہا ہے اور اس کا جو اور وہ پھر انہوں نے قطع خاص کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی اس کے بانی جو تھے مرزا محمود صاحب تھے، نام نہاد مسلم موت، اور ان کی جو ان جنسی بے اعتدالیوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے حلفیہ بیان دیے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے مرزا محمود صاحب نے لوگوں کا استحصال کیا اور نہ کسی لڑکے کو چھوڑا نہ کسی لڑکی کو چھوڑا، اور یہی بدماشیاں اب تک چل رہی ہیں۔ اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ مرزا خاندان میں سے اپنی ایک ان کی بچی جو ہے باہر نکل کر آ رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو مولیسٹ کیا جاتا رہا، اور یہ کام جو ہے وہ اس قطع خاص میں ہمیشہ سے جاری ہے، اور مرزا مسرور صاحب اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے طارق خان صاحب کہ ہمارا تھوڑا سا موضوع تبدیل ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ الزامات کا یہ جو سلسلہ جو ہے خلیفہ ثانی صاحب کی ذات کے اوپر لگا 1905 میں، جیسا کہ آپ نے کہا، اور پھر یہ چلتا رہا اور چلتا رہا اور چلتا رہا، اور کتابیں بھی آتی رہیں اور لکھنے والے بھی احمدی تھے جن میں مربیان مبلغین بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اپنے باپ دادے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ جی اے تے خط لوریاں دا فتنہ ہے تے تے کی نام ہے ہراریاں دا فتنہ ہے تے وہ ساری جماعت کو دیکھ کر جل دینے وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ اتنے ہم بلائنڈ فیتھ اور بلائنڈڈ فولڈڈ ہیں اور رہے ہیں۔ اب یہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ جماعت احمدیہ خاندان مسیح کے بیچاری عورتیں جو ہیں وہ تڑپ تڑپ کر جو ہیں فورم پہ آ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں، یہ غالباً پہلی عورت نہیں، ان سے پہلے فوزیہ فیضی بھی آئی ہیں، ان کے بھی الزامات بہت ہی سنگین نوعیت کے تھے۔ اور اس آڈیو کلپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قدر تکلیف کے اندر ہے وہ عورت، وہ بیچاری، اور وہ ڈسٹریس ہے، وہ اچھلتی ہے، چیختی ہے کہ حضرت صاحب یہ ریپ ہے، 4 گواہ نہیں، ریپ ہے، اڈلٹری میں 4 گواہ چاہیے۔ یہ وہی ایکسکیوز ہے جو حضرت صاحب یوز کر رہے ہیں، جو ان کے نانا جان یوز کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ میں کوئی اب بڑا نہیں رہا، کوئی بھی متقی نہیں رہا، کہ یہ جماعت بالکل ایک کھولا بن چکی ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی جی حق کی بات کرنے والا باقی نہیں رہا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ تو ہے، ہماری ہی جماعت ہے، آخر یہ لوگ مرزا صاحب کو تو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو وہی مانتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، یہ ندا طاہر صاحبہ کی یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے منظر عام پر، اس کو آپ سنیں تو دیکھیں، وہ بیچاری بچی اپنا بتا رہی ہے، آج وہ 36 ایئرز کی ہے اور بتا رہی ہے 1 سال کی عمر سے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مرزا طاہر صاحب بھی اس وقت زندہ تھے جب سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس کی اپنی والدہ فائزہ جو مرزا طاہر صاحب کی بیٹی اس کی ماں ہیں، اس نے بھی وہ بتا رہی کہ اس نے بھی میرا کچھ خیال نہیں کیا،
یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور کسی نے اس بچی کی آ کے مدد نہیں کی، اس گند سے اس کو چھڑانے کے لیے کوشش نہیں کی. اور وہ بتا رہی ہے اور کتنے دکھ سے وہ بتا رہی ہے. اور مرزا مسرور صاحب کا دیکھیں کہ وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی 36 سال کی عمر تک جس کا استحصال ہو رہا ہے، جنسی استحصال، اس کو وہ کہہ رہے ہیں 4 گواہ لے کے آؤ. یعنی بے شرمی کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک خلیفہ وقت جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا خلیفہ کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو اس کی اصلاح کے لیے میں آیا ہوں، اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایک بچی جس کے ساتھ جنسی استحصال ہو رہا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ لے کے آؤ. 4 گواہ والی بدماشی جو ہے یہ انہوں نے مرزا محمود صاحب سے سیکھی ہے. مرزا محمود صاحب اپنے مریدوں کی بچیوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے ساتھ وہ جنسی تعلق زبردستی قائم کرتا تھا اور پھر وہ یہی کہتا تھا جاؤ 4 گواہ لے کے آؤ. تو جو جنسی بھیڑیا ہو اس کو 4 گواہوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو انتہائی ظلم ہے کہ زبردستی کسی کی بیچاری کی عورت کی عزت لوٹ لی جائے بند کمرے میں اور اس کے بعد اس کو کہے جاؤ جا کے 4 گواہ لے آؤ. تو وہ 4 گواہ کہاں سے لے کے آئے گی؟ تو یہ بدماشی مرزا محمود صاحب نے شروع کی اور 1905 سے وہ یہ والی بدماشی تھی کہ 4 گواہ لے کے آؤ. تو یہ جو جنسی استحصال ہوتا ہے یہ تو بند کمروں میں ہوتا ہے، اس کے 4 گواہ تو کبھی نہیں لائے جاتے. اس کے لیے تو گواہیاں ہیں جو ہزاروں گواہی ہیں، لوگوں نے حلف دیے کہ مرزا محمود صاحب اس طرح کے تھے. آج ایک بچی مرزا خاندان کی، مرزا طاہر کی نواسی، جو اس مرزائی کلٹ کا بہت بڑا رکھوالا تھا، آج اسی کی اپنے گھر میں بچیوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے، یہ خدا تعالیٰ کا اس مرزا خاندان سے انتقام ہے کہ آج یہ سامنے آ رہا ہے. اور دیکھیں مرزائی خلیفہ جو ہے اس کو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ آپ سے کوئی انصاف کی امید ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ کو تو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے، کہ آپ کی بیوی کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ سالے کو جو مجرمانہ حملے کرتا پھرتا ہے عورتوں کے اوپر، اس کو آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کہیں آپ کی بیوی نہیں سکتے کہیں آپ کی بیوی ناراض نہ ہو جائے. تو یہ خلیفہ ایسا مجبور خلیفہ بیچارہ یہ کسی کا کیا بھلا کرے گا؟ آج جماعت احمدیہ قادیان جو غلطی کر رہی ہے یہ وہی سنگین غلطی ہے جو 8 سے پہلے عیسائیوں نے کی تھی، کلیسا نے کی تھی، کیتھولکس نے کی تھی. کیتھولکس نے ایک لمبا عرصے تک جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر، اپنی جو ہے جامعات کے اندر، اپنے جو ہے مدرسوں کے اندر جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے ایک لمبے عرصے تک جو ہے جنسی بدفعلی جو ہے یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اور یہ اتنے بڑے اسکینڈل جب آئے منظر عام پر تو ان کے ایک پوپ کو ریزائن کرنا پڑا. آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ جو آج جو پوپ فرانسس ہے ان سے پہلے والے پوپ کو ریزائن کرنا پڑا تھا، وہ چھوڑ گئے تھے ریزائن کر کے، کیونکہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. اب یہ ربوہ کی گھاٹی تو نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے آپ کا نظام جو ہے وہ ہوگا اور جو مرضی آپ کرتے چلے جائیں، کوئی انفارمیشن لیک نہیں ہوگی. اگر کوئی لیک کرے گا تو کہیں گے جی یہ تے منافق نہیں تھا، پیو بھی منافق سی، اس تو سارا خاندان ہی انجی ہے. اب وہ وقت چلا گیا ہے. اب یہ دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ احمدیوں کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. کب تک یہ جو ہے بلائنڈ فولڈڈ چلتے رہیں گے، بولیں گے نہیں 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 نہیں. ان کے سامنے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں اور ایویڈنس بھی وہ جو اپنے گھر کے ایویڈنس ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں. تو تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک بہت بڑے اہم فینومینا کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی اسی جماعت میں رہے ہیں، ہم بھی اسی جماعت میں رہے ہیں، پیدائشی احمدی، پیدائشی طور پر ہم خلافت میں ہی پیدا ہوئے. اور یہ ہم نے بھی بہت اس طرح کی باتیں سنی تھیں جب ہم بیعت میں تھے. تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا نا. ہم ان بیچاروں کو جو اس وقت مرزا مسرور صاحب کی کے قصیدے گاتے ہیں، ان کا بھی ہمارا بھی ویسے ہی حال تھا. ہمیں بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی تھی. ہم کہتے تھے استغفار استغفار، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ساری بکواس ہے، مخالفین کی بکواس ہے. لیکن
ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو جماعت مرزائیہ ہے اس کا تو نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ تعلق ہے۔ یہ تو ایک مرزائی کلٹ ہے، مرزائی خاندان کی گدی ہے جس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ رسول کی تکذیب کرنے والے یہ مجرمین ہیں جن کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبدالغفار جمعہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور یہ جو باتیں آپ نے ساری بتائی ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ وہ کنبہ ہے جو گندی خصلتوں کی طرف لوٹ گیا، اور آج یہ بات سب لوگوں کے سامنے عیاں ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ مرزا خاندان کی اپنی ایک خاتون اپنے دکھ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جنسی بے راہ روی اور جنسی استحصال اس مرزائی خاندان کے اندر سرایت کر چکا ہے، اور یہ خدا کے لوگ نہیں، یہ تو لعنتی لوگ ہیں۔